السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں آپ لوگ صبح شام خبریں دیکھ رہے ہیں، تو مجھے لگا کہ کچھ نہ کچھ گفتگو مجھے بھی اس پر کرنی چاہیے۔ اصل میں کل ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ معروف یہ یہودی کون ہے، یہودی کون ہے؟ تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ کچھ اسرائیل میں جو بوال، جو جھگڑا چل رہا ہے فلسطین میں، اس کے تعلق سے کچھ بات کی جائے، اور یہودی کون ہے اس پر بھی کچھ بولا جائے۔ تو لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہودی جو ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ تو اس کو پھر وہ جو نسل تھی بنی اسرائیل کہا گیا اس کو۔ تو بنی اسرائیل کی نسل کو جو یہودا کی اولادیں تھیں تو ان کو یہودی کہا گیا، تب سے یہودی کہتے چلے آئے ہیں ان کو۔ اور یہ ظالم وہی ہیں، یہ ظالم یہودی قوم وہی قوم ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ بھی گستاخیاں کی، حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی گستاخیاں کی، اور ان پر ظلم کیا، ان کو مارنے کی سازشیں کی، ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ اور یہ وہی ظالم قوم ہے، یہ وہی یہودی ظالم قوم ہے جس نے نبیوں کو بھی قتل کیا، بنی اسرائیل کے نبیوں کو قتل کیا۔ کم و بیش 70,000 نبی قتل کیے ان ظالموں نے، اور یہ ظلم کرتے چلے آئے ہیں مسلمانوں تک پر آج تک۔ اور یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ فلسطین کیسے آئے، فلسطین میں کہاں سے آئے یہ لوگ؟ تو فلسطین میں اس طرح آئے، یہ وہی ہیں۔ 1947 کی بات ہے، جرمن کے ہٹلر دوارا ان کو جگہ جگہ سے مار کر بھگایا جا رہا تھا، ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، ان کو گیس چیمبروں میں بند کر کے پھینکا جا رہا تھا، بری طرح سے ان پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ اور یہ فلسطین وہی فلسطین ہے جس فلسطین میں یہ ایک جہاز میں آئے، جہاز پر انہوں نے اپنا بینر لگا رکھا تھا، ان یہودیوں نے اپنا بینر لگا رکھا تھا کہ ہمیں مار کر بھگایا گیا ہے، پورے یورپ سے، پوری دنیا سے ہمیں مار کر بھگایا جا رہا ہے، ہم امیدیں لے کر آئے ہیں، آخری امید ہے ہماری، یہ ہمیں سہارا دے۔ فلسطینیوں سے کہا تھا کہ ہمیں ایک بینر لگا رکھا تھا انہوں نے اپنے جہاز پر کہ ہمیں سہارا چاہیے، ہمیں آخری امید ہے، یہ ہمیں سہارا چاہیے۔ تو اس فلسطین میں جگہ دی گئی ان ظالموں کو، ان بدبختوں کو وہاں پر جگہ دی گئی رہنے کے لیے۔ اور آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان کے ہی بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے ہی بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، ان پر بم چھوڑے جا رہے ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو آ رہی ہیں کیسے ظلم کیا جا رہا ہے، کیسے چھوٹے چھوٹے جو بچوں کی کھیلنے کی عمر ہے، وہ کھیلنے کی کیا ہے، معصوم بچے تک خون میں لت پت ہیں۔ یہ وہی ظالم ہیں۔ اور ہم تو مست ہیں دنیا میں، ہم تو پیسہ کمانے میں مست ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں درد ہی نہیں ہے اس چیز کا، ہم تو مست ہوئے پڑے ہیں۔ اصل میں ہم کچھ نہیں بھی کر سکتے نا۔ اچھا، ہم بہت دور ہیں، چلیں ہم دور ہیں فلسطین سے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جو ہم وہاں جا کر ان کی ہیلپ کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں، لیکن اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ راتوں کو نماز پڑھ کے، نماز کے بعد دعا کریں، راتوں کو ہماری آنکھ کھلے تو آنکھ کھولنے کے بعد پھر ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اور ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، جب بندہ سو کر اٹھتا ہے اور وہ اس وقت دعا کرتا ہے اللہ سے۔ اچھا، بیت المقدس ہے کیا؟ بیت المقدس وہ مقدس جگہ ہے جو عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، سب کے لیے مقدس جگہ ہے، سب کی نظر میں، دنیاوی اعتبار سے سب کے لیے وہ مقدس جگہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہے کس کی؟ وہ ہماری ہے۔ الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نبیوں کی امامت کی، اس کے صحن میں نبیوں کی امامت کی۔ ہمارے آقا جب معراج پر گئے تب بھی وہیں سے گئے، 17 مہینے یا کچھ کم زیادہ وہاں پر ہمارے نبی نے، ہمارے آقا نے وہاں پر نماز ادا کی۔ وہی جگہ ہے جس کو یہ ظالم اپنا کہہ رہے ہیں، اس کی خاطر بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا، صلاح الدین ایوبی کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے، یہ وہی شخص ہے، وہی اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ وہی اللہ کا مقرب بندہ ہے جس نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا، جس نے
مسکرانا چھوڑ دیا تھا. کسی نے کہا کہ اے صلاح الدین آپ مسکراتے نہیں ہیں, کیا بات ہے, کیا وجہ مسکراتے نہیں ہیں؟ تو پتہ ہے کیا جواب دیا تھا صلاح الدین ایوبی نے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میدان محشر میں میرے رب نے مجھ سے اگر پوچھ لیا کہ بیت المقدس ظالموں کے قبضے میں تھا, غیروں کے قبضے میں تھا, اور تم مسکرا رہے تھے, تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو سارے لوگوں کے وہاں شرم سے سر نیچے جھک گئے تھے. تو بس میں یہی دعا کرتا ہوں, کچھ نہیں کر سکتے, اگر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تو دعا کریں ان کے لیے. ان پر ظلم جو ہو رہا ہے, ان کے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے, بیت المقدس پر ظلم ہو رہا ہے, ان کے لیے دعا کریں. میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں. میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ان کی مدد فرما, بیت المقدس کی حفاظت فرما. لہذا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.